الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جنہوں نے ذرے ذروں کو پیدا کیا، وہی بیمار کرنے والا، وہی شفا دینے والا، وہی ہر چیز کا مالک، بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے کھول کر رکھ دیے، زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے، ضلالت و گمراہی سے نکال کر حقیقی روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی، ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے بچوں کی اصلاح۔ چھٹی کا موسم ہے، بچے بھی الحمدللہ ہیں، بچوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ اس میں کن کا کردار زیادہ ہے اور کیسے بچے ہمارے تربیت یافتہ ہوں اور بہترین اخلاق کے مالک بنیں۔ اس دور کے اندر جہاں بڑھتی برائیاں چل رہی ہے، اس بڑھتے برے افعال کے اندر بچے بھی ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں معاشرہ کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، ان خرابیوں کا شکار ہمارے بچے بھی ہو رہے ہیں۔ بعد میں چل کر کے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ ارے میرا بچہ تو بات ہی نہیں مانتا، میری فرما برداری نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، میری طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں دیتا۔ تو اس کا وجہ کہ ہم شروع ہی کے اندر اپنے بچوں کے اوپر توجہ اور دھیان نہیں دیے۔ ایک درخت بڑھتا ہے، جب وہ ابھی اٹھنے لگتا ہے، تھوڑی دیر اوپر ہوتا ہے، اس وقت آپ درخت کو جس طرح چاہیں موڑ سکتے ہیں، لیکن وہی درخت اگر بڑا ہو جائے تو پھر موڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کی بھی وہی ہے، جب بچے ہیں اب جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں، جس طرف چاہیں اسے چلا سکتے ہیں، یہ بچے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر بڑے ہو گئے، کتنوں مارو پیٹو، وہ عادت چھوٹے گی نہیں۔ جو عادت بن جاتی ہے وہ عادت پھر قبر ہی میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ خصلت، عادت جس طرح سے بچپن سے ہوتی ہے وہ پوری زندگی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب بچے رہتے ہیں اسی وقت توجہ اور دھیان دینی چاہیے۔ بچے بڑے دل کے سچے ہوتے ہیں، ان کا کپڑا میلا ہوتا ہے لیکن دل پورا صاف ہوتا ہے۔ دل کے بھی سچے ہوتے ہیں، زبان کے بھی سچے ہوتے ہیں، سچی بات بولتے ہیں۔ ہاں، اگر ماں باپ اسے جھوٹ بات بولنے پر آمادہ کر یا پھر سکھائے تو الگ بات ہے۔ ایک آدمی آیا ایک گھر کے اندر، کچھ روپیہ تھا اس کے پاس لینے کے لیے، آیا، کہا کہ فلانے ہے گھر کے اندر۔ گھر کے اندر سے وہ آواز، سوچا رے یہ تو آگے، اب تو روپیہ مانگے گا، پیسہ مانگے گا۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، جا بیٹے انکل کو بول دینا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، انکل کو بول دینا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ وہ بچہ دروازے پہ آتا ہے، کھولتا ہے، وہ کہتا ہے، انکل انکل کیا ہوا بیٹا؟ پاپا بول رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، پاپا بول رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بچے ہیں، سچے تو بولیں گے ہی کہ پاپا تو گھر ہی کے اندر موجود ہیں، اور پاپا ہی نے خود کہا ہے کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو بچے سچے ہوتے ہیں۔ ان کی لڑائی جھگڑے کوٹ کچہری کے اندر نہیں پہنچتا۔ بڑے جب لڑتے ہیں تو نہ جانے کتنے کتنے دن تک بات چیت بند ہو جاتی ہے، یہاں جائیں عدالت جائیں، وہاں جائیں، لیکن بچوں کی لڑائی کیس مقدمہ نہیں بنتی ہے۔ آج لڑے پھر کل گلے میں ہاتھ دے کر کے گھومنے لگے۔ یہ بچے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بس ان کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ نصیحت۔ آپ جس طرح سے ان کو نصیحت کریں گے، جس طرح سے ان کو سمجھائیں گے، جس طرح سے ان کو بجھائیں گے، وہ اپنے دماغ کے اندر وہ فٹ کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس مشغولیت کے دور میں ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا بیجی ہے بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، کہ خود اپنے بچوں کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ انہیں سامنے بیٹھا کر کے ہم کچھ نصیحت کریں۔ ایک آدمی دبئی کے اندر رہتا ہے، فون کیا، کہا کہ مولوی صاحب میں دور ہوں، میرے پریوار یو پی کے اندر ہیں، لیکن میں روزانہ اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت نکالتا ہوں، ٹائم نکالتا ہوں، 5 منٹ ہی صحیح، ویڈیو کال کے ذریعے سے میں بات کرتا ہوں اپنے بچوں کو سامنے بیٹھا کر کے، اور جو بھی اس وقت ہوتا ہے میرے ذہن کے اندر میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، یا پھر دعا ہو یا پھر آداب ہو وغیرہ وغیرہ چیزیں۔
آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان ہمارے ملک سے دور رہ کر کے بھی اپنے بچوں کے اندر کتنا جذبہ اور شوق ہے اس کو کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں، میں اپنے بچوں کی اصلاح کروں۔ آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ یہ سوچتے ہیں کہ بس آئے گئے یہ وہ بس یہی ہے تربیت، نہیں اللہ والو، کبھی تو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ابا کام پر گئے اور رات کو آئے اس وقت جب بچے سو گئے، اور پھر صبح اس وقت گئے کام پر جب بچے سو ہی رہے، کئی دنوں تک باپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی حالت میں بچوں کی تربیت کا کیا اثر پڑے گا اور بچے کس حد تک پہنچیں گے۔ اس لیے بچوں کے اوپر توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو سیدھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو آداب سکھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو اچھی بولی سکھانے کی ضرورت ہے، بچے کی تربیت کرنا ضرورت ہے، بچوں کو بڑے کی ادب کرنا ضروری ہے، بچوں کو جو ہے اور دیگر چیزوں اور دیگر اشیاء اور تمام کے تمام چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے پاس اپنا ٹائم وقت نکالیے اور 5 منٹ بیٹھ کر کے بچے کو کچھ واعظ و نصیحت کیجیے، وہ اثر پڑتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم، کسی نے کہا کہ لقمان نبی تھے، کسی نے کہا کہ نہیں نبی نہیں تھے، بہرحال لقمان علیہ السلام حکیم تھے۔ انہوں نے جو اپنے بچے کی تربیت کی اور اپنے بچے کو جو نصیحت کی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کے اندر آیات بنا کر بھیج دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کس انداز میں نصیحت کیا تھا، وقت نکالا تھا، ٹائم نکالا تھا، اپنے بچے کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر کے کچھ نصیحت کیا، جسے اللہ رب العالمین نے ایک سورہ کا نام ہی رکھ دیا، سورۃ اللقمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ اللقمان آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ قرآن اس کا سکھانا بھی سکھا رہا ہے کہ کس انداز میں تم اپنے بچوں کی تربیت کرو اور کس انداز میں اپنے بچے سے بات چیت کرو، کون سا ادب سکھلاؤ، کون سا اخلاق سکھلاؤ، کون سی بات بچے کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کی بات کو ریکارڈنگ کر کے امت محمدیہ کو تحفہ میں دے دیا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جب بھی تم اپنے بچوں کو نصیحت کرو اسی طرح سے نصیحت کرو جس طرح سے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ غور کیجئے، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کا، قرآن کے اندر اس کے بیٹے کا نام ذکر نہیں ہے کہ لقمان حکیم کا بیٹے کا نام کیا تھا۔ اس کے الفاظ دیکھیے، غور کیجئے، حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کس انداز میں خطاب کر رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ نام رکھ لیے مولوی صاحب، بیٹے کیوں کہیں؟ ہے کہ نہیں؟ نام رکھ لیے، بیٹے کیوں کہیں؟ اچھا، نام کے ساتھ بیٹا بھی لگا دیجئے، یہ پیارا لفظ ہے۔ اگر بیٹا شبد جو لہجے کے اندر کہا، بیٹا فلانے کام کرو، یہ جو جلد کے اندر اثر پڑتی ہے اس کا آپ کا اندازہ نہیں ہوگا۔ پیارا لفظ ہے۔ آج کل کے دور کے اندر کوئی دھمکی برداشت نہیں کر سکتا، اے وہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، نہیں چلے گا۔ پیارا لفظ استعمال کیجئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان نے امت کو سکھایا، لوگوں کو سکھایا کہ کس انداز میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ ایک بچہ آتا ہے، باپ سے پوچھتا ہے، ابا آپ کو کس نے پیدا کیا؟ میرے ابا نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے پیدا کیا۔ اس نے مجبوراً باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹے، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ پھر بچے کی معصومیت، اگلا سوال، ابا اچھا یہ بتائیے کہ پوری جہان اور پورے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بچے کی معصومیت ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں۔
کیا جواب دیں گے آپ بچوں کو اگر علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو تو؟ تمام کے تمام چیزوں کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس وقت آپ معصومیت کے ساتھ اپنے بچے کو جواب دیجئے، میرے بیٹے اگر اللہ کو کوئی پیدا کرتا تو پھر اللہ کیسے ہوتا؟ اللہ کو اگر کوئی پیدا کرتا تو پھر اللہ کیسے ہوتا؟ جو پیدا کرتا وہ تو خدا ہو جاتا۔ اس لیے میرے بیٹے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ کے لیے موت بھی نہیں، اللہ کے لیے فنا بھی نہیں۔ اے میرے بیٹے اللہ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ تمہارے جیسے عقل مند بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ نے تمہارے جیسے ہوشیار بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میرے بیٹے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم جیسے چالاک اور چتر بیٹے اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے۔ اے میرے بیٹے یہ سوال اور کبھی نہیں کرنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ شیطانی چال ہے۔ اس لیے تم اللہ اتنا یقین رکھو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے اور سارے کے سارے لوگ اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس رب کو اللہ، جس رب نے تمام کے تمام چیزوں کو پیدا کیا وہی رب عبادت کے بھی لائق ہے، وہی رب عبادت کی بھی لائق ہے۔ پھر آپ بتائیے اے میرے بیٹے اگر میں تیرا باپ ہوں، تجھے کھلاتا ہوں، کپڑے بھی لا کے دیتا ہوں، بہترین سے تربیت بھی کرتا ہوں، اگر میری جگہ تو کسی اور کو باپ کہے تو مجھے برداشت ہوگا؟ بیٹا کہے گا کہ نہیں آپ کے علاوہ کس کو باپ کہوں؟ تو اس وقت آپ بچے سے کہیے کہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو مانگنا بھی اللہ سے، عبادت بھی اللہ سے، پیروی بھی اللہ کی، اطاعت بھی اللہ کی، اور اللہ رب العالمین ہی سے دعا مانگنا بیٹے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدہ کو مضبوط کیجئے۔ یہ دنیا جہان دیکھ رہے ہو میرے بیٹے، یہ درخت دیکھ رہے ہو، شجر خجر دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ دریا دیکھ رہے ہو، یہ سمندر دیکھ رہے ہو، یہ پانی دیکھ رہے ہو، اے میرے بیٹے کس نے دیا ہے؟ ہم جو سانس لے رہے ہیں اور سانس کے ذریعے سے آکسیجن اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اے میرے بیٹے اسی لیے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے پکارنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا مشکل کشانا سمجھنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں اس لیے ظلم ہے؟ کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ یہ رزق دینے والا ہے، اللہ یہ صحت دینے والا ہے، اللہ یہ بیمار کرنے والا ہے، اللہ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب رب کائنات نے پوری اس دھرتی کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا، تو پھر ہم اس رب کو چھوڑ کر کے دوسرے کی بندگی کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں میرے بیٹے، ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جسے بھی چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثال یوں دوں، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور بیوی کیا کرتی ہے؟ شوہر کا حق کسی اور کو دیتی ہے۔ برداشت ہوگا شوہر کو؟ ہرگز نہیں۔ کہ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، سارے انتظام میں کرتا ہوں، میرے نکاح میں ہو، میری بچی کی ماں ہو، اور میرا پرسنل حق کسی اور مرد کو دے رہی ہے، تو یہ برداشت شوہر کو جب نہیں تو اللہ رب العالمین کو کیسے برداشت ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جینے کا طریقہ سکھایا، اللہ حقیقی معبود ہے، اور اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر سر جھکائیں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ یہ پہلی وصیت تھی۔ حضرت
لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی پیارے اچھے انداز میں سمجھایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اے میرے بیٹے اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوسری وصیت حضرت لقمان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے ذرہ برابر بھی گناہ ہو آسمان کے اندر، او فی السماوات او فی الارض، آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، یا پھر کسی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو، ذرہ برابر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن لائے گا۔ اے میرے بیٹے اس لیے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھنا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اے میرے بیٹے اپنے دامن کے اندر گناہ کا داغ نہ لگنے دینا، اے میرے بیٹے اللہ کی معصیت اختیار نہ کرنا، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کا تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح رکھنا کہ ہر برائی عمل کرتے وقت اللہ رب العالمین کا خوف تیرے سینے کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر تیرے سینے کے اندر ہو۔ اے میرے بیٹے تم ہماری نظروں کے سامنے کسی اور کو گالی دیتا ہے، ہم نہیں سن پاتے لیکن اللہ رب العالمین اسے سن رہا ہے، ہمارے نظروں سے دور تو شرارت کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے تو کیا ہوا؟ اے میرے بیٹے اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اے میرے بیٹے ہماری نظروں کے سامنے تو غلط افعال کی طرف اور غلط کاموں کی طرف تمہارا ذہن جاتا ہے اور تم برے کام کر کے گھر واپس آتے ہو، ہم نہیں دیکھ پاتے تو کیا ہوا؟ اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اللہ کا تصور تیرے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح ہو کہ تیرے قدم قدم پر یہ سوچو کہ اللہ کا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے رات کا اندھیرا ہو، کمرے کا اندھیرا ہو، روم کا اندھیرا ہو، یا بلب بند ہو یا پھر بلب چالو ہو۔ اے میرے بیٹے اللہ کا رب العالمین جانتا ہے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، رب کریم جانتا ہے کہ تیری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تیری کان کیا سن رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے اس لیے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا، رب کریم کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے ذرے ذرے کے بارے میں حساب لے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی کرو گے کل قیامت کے دن اسے دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے کل قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لو گے۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے ذرہ برابر گناہ کو اللہ اسے قیامت کے دن لائے گا۔ عقیدہ مضبوط کیجئے اپنے بچوں کی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے سینے کے اندر بیٹھائیے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی جس بچے کے سینے میں آ جائے گی، اللہ کی قسم وہ بگڑ نہیں سکتا، وہ خراب نہیں ہو سکتا، وہ بدماش نہیں ہو سکتا، وہ بد چلن نہیں ہو سکتا، وہ بد کردار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ابا نے صبح صبح اس کے ابا نے بچپن میں تربیت کی ہے، اس کے ابا نے بچپن میں اسے راستہ دکھایا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، صرف منع ہی مت کیجیے بلکہ یہ کام مت کرو، یہ کام کرو، یہ سکھائیے۔ کانچ کا گلاس لیا ہوا بچے نے، بیٹا یہ کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے گا، یہ پلاسٹک کا گلاس لے لو، یہ سکھائیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس چیز سے بچو میرے بچے اور اس چیز کو تم کرو۔ بچوں کے پاس بچوں کو تھوڑا سا وقت دے کر کے آپ بچوں کو نصیحت کیجیے، آپ بچوں کو واعظ کیجیے۔ اللہ کی قسم ہے حضرت لقمان حکیم نے جو یہ بات کہی، اے میرے بیٹے ذرہ برابر بھی کہیں پہ ہو گناہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے لائے گا۔ اللہ کا خوف اس کے سینے کے اندر اس قدر بیٹھا رہے کہ اگر بچے کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی قسم ہے اگر ملٹی میڈیا موبائل ہو یا پھر کوئی اور بڑا موبائل ہو،
کمپیوٹر ہو وہ غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی، اس کا کان غلط نہیں سن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ کی نصیحت ہے کہ بچے اکیلے ہو، تنہا ہو، رات کا اندھیرا ہو یا پھر دن کا اجالا ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا علم ہے اور اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. کل ایک بچہ کو میں پڑھا رہا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اندھیری کوٹری میں کیا ہو رہا ہے. اللہ موجود نہیں لیکن علم ہے. اللہ جانتا ہے کہ پارک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اکیلے تنہائی کے اندر تو کیا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہے اور جانکاری ہے کہ تو دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے. رب کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا علم پھیلا ہوا ہے چاروں طرف. زمین چھوڑ کر کے کہیں پہ بھی چلے جاؤ اللہ کے علم سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے علم سے بچ نہیں سکتے. یہ واعظ و نصیحت اپنے بچوں کو کیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف اس کا ذہن موڑیے تاکہ اس کا اخلاق بھی صحیح ہو جائے، اس کا آداب بھی صحیح ہو جائے اور وہ باشعور بن جائے، با اخلاق بن جائے. اللہ کی قسم ہے آپ کے آداب اور آپ کی نصیحت اس قدر فائدہ مند ہوگی کہ آپ کا بچہ ایسا کام کرے گا جس سے آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. ایک بچہ جو بڑا ہو کر کے چوری کیا، چور کر کے پولیس نے پکڑ لیا، اس کو لے جانے لگے، کہا کہ میری امی کو بلا دیجئے. ماں کا بہت بڑا کردار ہے بچوں کی تربیت کرنے میں، ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ماں چاہے تو ایک بچے کو بڑے سے بڑے اور بلند مقام پر فائز کر سکتی ہے، اور اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو ذلیل و رسوا ہونا چھوڑ دے سکتی ہے. اس لیے ماؤں، بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ اور دھیان دیجئے. اگر باپ آپ کے بچے بگڑ گئے، خراب ہو گئے، اس کا اثر آپ پر پڑے گا، ذلیل و رسوا آپ کو ہونا پڑے گا. اور اگر آپ کی تربیت یافتہ اچھی ہوئی، اللہ کی قسم آپ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی کہ فلانے کی بیٹا ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے. وہ بیٹے کو پکڑ لیا گیا پولیس نے اور لے جانے لگے اسٹیشن کہ تو چور ہے. انہوں نے کہا کہ میری ماں کو بلا دیجئے، ذرا میری ماں کو بلا دیجئے، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ماں کو بلایا گیا، آئی اس کی ماں، کہا کہ ماں تھوڑا کان نیچے کرو، ابھی بچہ ہی ہے، بڑا نہیں ہوا ہے، کان نیچے کرو، میں تجھے ایک بات بتاؤں گا. ماں نے کان نیچے کیا اور نیچے کرنے کے بعد بچے نے کیا کان میں کچھ کہے، کان ماں کا کاٹنے لگا، ماں کا کان چبانے لگا اور اتنا شدید انہوں نے اپنے دانت سے اس کی ماں کا کان پکڑ لیا کہ چھوٹنا گوارا نہیں. بڑی مشکل سے چھڑایا گیا، ماں کا کان بھی کٹ گیا. پولیس والوں نے بڑا مارا پیٹا اور کہا کہ کیوں ایسا کیا؟ ایک تو جرم کیا چوری کر کے، اور دوسرا اپنی ماں کو سزا دے رہا ہے اور اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے، اتنا نالائق وغیرہ وغیرہ چیزیں انہوں نے بک دیا اور کہنے لگے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس بچے کا جواب سنیے، معصومیت کے ساتھ اس بچے نے کہا کہ سب سے پہلے میں اسکول سے ایک پینسل لے کر کے آیا تھا، اسکول سے میں ایک پینسل چوری کر کے آیا تھا، میں اپنے ماں کو دیا، ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، ماں نے مجھے پھٹکارا نہیں، ماں نے مجھے مارا نہیں، ماں نے مجھے پیٹا نہیں، بلکہ اس پینسل کو اٹھا کر کے انہوں نے رکھ دیا. میرے اندر اور حوصلہ جگا. دوسرے دن بک لے کر کے آیا، تیسرے دن یہ لے کر کے آیا، چوتھے دن یہ لے کر کے آیا. ماں نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، اس سے منع نہیں کیا کہ بیٹا چوری کیوں کرتا ہے، مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں. آج میں بڑا چور ہو گیا ہوں، اور آج اگر میری ماں اس وقت روکتی کہ بچے اس طرح کے کام نہیں کرنا، مارتی پیٹتی اور پینسل واپس کرنے کو کہتی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں چوری کرتا. اور آج میری ماں کی ہمت کی وجہ سے میں اتنا بڑا چور ہو گیا کہ آج میں جیل کے اندر جا رہا ہوں. میری ماں اور بہنیں، اس سے آپ نصیحت حاصل کیجئے کہ بچے کے ایک ایک چیز پر نظر رکھیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کہاں کھیل رہا ہے، بچہ کیا چیز کر رہا ہے، بچہ کیا کھا رہا ہے، بچہ کیا پی رہا ہے، بچہ کہاں شرارت کر رہا ہے یا بچہ کہاں پھیل رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِمْرَأَةٌ رَاعِيَةٌ، ہر عورت اپنی گھر کی، اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے اولاد کی ذمہ دار ہے، اور اسے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور میں والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ بیزی دنیا کے اندر، آپ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر
لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر آپ مشغولیت کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان مشغولیت کے دور کے اندر تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ نکال کر کے اپنے بچوں کے سامنے بیٹھیے، انہیں واعظ و نصیحت کیجیے، انہیں اچھی باتیں بتائیے، ان کی اصلاح کیجیے، ان کی تربیت کیجیے، انہیں اچھی بات بولنے کی تقاضا سکھائیے۔ اللہ کی قسم آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ باپ الگ موبائل پہ بیٹھا ہے، ماں الگ موبائل پہ بیٹھی ہے، بچہ بیچارہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی ماں کی طرف دیکھ تاکتا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ تاکتا ہے۔ ہم نے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم کر ڈالا۔ وہ بچہ یتیم نہیں جس کا باپ دنیا میں رخصت ہو جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے۔ اللہ کی قسم سب سے حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ رہتے ہوئے اس کے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہ ہو، اپنے بچوں کے لیے وقت نہ ہو، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھنے کے لیے فرصت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی یتیمی ہے کہ بچے کو ہم نے جیتے جی بنا دیا یتیم۔ اے اللہ والو، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ذہن نشین بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کی تو اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی تو تربیت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔